السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ زمر کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، اور حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ تنزیل کے کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک کلام کو اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل کیا، وحی کی آنے کی کیفیت کیا تھی، پھر اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح آج تک محفوظ رکھا اور رہتی دنیا تک اس کے محفوظ ہونے کا اعلان بھی فرمایا، یہ ساری تفصیل پہلے آپ سن چکے۔ آج کے سبق میں بات ہے الکتاب، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوگا۔ کتاب سے پہلے الف لام ہے، الکتاب، اور اکثر یہ الف لام کے ساتھ ہی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا۔ ذالک الکتاب، سورۃ بقرہ کی دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بارے میں علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام اس میں عہد ذہنی، ایک الف لام استغراقی ہوتا ہے جس میں استیاب معنی کی وسعت ہوتی ہے، ایک الف لام ذہنی ہوتا ہے، ذہن میں ایک چیز متعین محفوظ مقرر ہوتی ہے، اس کے لیے یہ خاص بات جو ذہن میں اس کے لیے الف لام آتا ہے۔ جہاں کہتے ہیں کہ الف لام سے مراد الف لام عہد ذہنی کا ہے، ذہن میں کون سی کتاب مراد ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ وہ کتاب
جس کا ذکر پہلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، اس کے نازل ہونے کا ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام نے تورات میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات اور انجیل میں ہے، اسی طرح آپ پر کلام الہی کے نازل ہونے کی بشارت بھی تورات اور انجیل میں۔ آج بھی تورات کی کتابوں استثناء کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی گئی ہے، اس میں آج بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں خود سا ایک نبی برپا کروں اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ استثناء عہد نامہ قدیم جس کو تورات بولتے ہیں اس کا باب نمبر 18 ہے۔ اب اس میں ان کے بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ بنو اسماعیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو شاخیں زیادہ معلوم ہیں، ایک حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور دوسرا حضرت اسماعیل۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا گیا، یعنی حضرت اسحاق اور یعقوب، اور پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ساری شاخ اور یہ لڑی بنو اسرائیل کی کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ یوں یہ آپس میں اخوت کا، یا کہنا چاہیے دو بھائیوں کا مسئلہ ہے، ایک حضرت اسحاق ہے اور ان کے بھائی حضرت اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی قوم یعنی اسرائیل کی قوم، ان کے بھائیوں میں، یا مراد اسماعیلیوں میں، ایک اللہ رب العزت تجھ سا ایک نبی برپا کرے، جس طرح آپ نبی ہیں اسی طرح اسماعیلیوں میں بھی ایک نبی آئے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا انا ارسلنا الیکم شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول، ہم نے آپ کی طرف یعنی مکے والوں تمہاری طرف اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے، بنو اسماعیلیوں تمہاری طرف اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ یعنی جس طرح یہ تشبیہ تورات میں ہے، بالکل یہی تشبیہ قرآن مجید میں بھی۔ آگے کیا ہے؟ اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، مراد کلام الہی قرآن مجید، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ سب ان سے کہے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا وہ حکم ہے جس کا اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ میں ذکر کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی الف لام ذیلی، رسول مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا۔ تو جو کچھ اللہ ذو الجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی بات قرآن مجید کلام الہی، وہ من و عن نبی علیہ السلام نے امت تک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تک پہنچا دی، اور تاریخ اور احادیث کے اوراق شاہد ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گواہی بھی دی کہ فی الواقع آپ پر جو فریضہ تھا وہ آپ نے ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس سے مراد وہ کتاب جس کا ذکر پہلی کتابوں میں، اب یہی وہ کتاب، پہلی کتابیں ہیں اپنے اپنے وقت میں، وہ بھی ہدایت کی کتابیں،
وہ بھی نور کی کتابیں، روشنی کی کتابیں، ان سے بھی ہدایت ملتی تھی. لیکن اب جو کتاب ہدایت ہے، جو کتابیں نصیحت ہے، جو کتابیں الہی ہے، اب محفوظ وہ یہ کتاب، اور یہ وہی کتاب ہے لا ریب فیہ. اب پہلی جتنی کتابیں ہیں ان میں ریب موجود ہے، ان میں شک موجود ہے، حتیٰ کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کے اس کو کتاب الہی کا نام دے دیا. وہ تحریف ان میں ہو چکی. لیکن اب جو صحیح کتاب ہے، جس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، جس کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ یہ کتاب. اور یہی وہ کتاب ہے جو اس کتابوں پر نگران ہے، اس کی وہ حافظ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورۃ مائدہ میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر حق سچ نازل کی، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی نگران ہے، محافظ نگران ہے. گویا جو اب اس کتاب میں پہلی کتابوں میں اگر اس کے موافق ہے تو وہ درست، اگر اس کے مخالف ہے تو وہ درست نہیں، کیونکہ اس پر حکم، یا کہنا چاہیے کہ اس کے فیصلے کی تائید کنندہ اگر کوئی چیز ہے تو یہی کتاب ہے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کو کتاب کہا گیا، ذالک الکتاب. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ کتاب تو کہتے ہیں اس چیز کو جو لکھی گئی، جو لکھی ہوئی چیز ہو اس کو کہتے ہیں کتاب. ایک دو ورق کو کتاب سے تعبیر نہیں کیا جاتا. کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی. قرآن مجید سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آپ پر مل جائے. یہ آپ ہمیں کیا سناتے ہیں؟ وہی آئی ہے جی، پتہ نہیں وہی آئی ہے یا نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی ان کے ہاتھوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی اور ہمارے آباء و اجداد نے بڑوں نے وہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھی. آپ بھی اسی طرح کی کتاب میں وہی آتی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے وہی آتی ہے. آپ دعویٰ ہی کرتے ہیں کتاب آنی چاہیے، یعنی لکھا ہوا ایک صحیفہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے اسی مطالبے کے جواب ہے کہ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کتاب اوراق میں لکھی ہوئی بھیج بھی دیں، نازل کر بھی دیں، ان کا یہ مطالبہ مان بھی لیں کہ یہ لو جی تمہارا مطالبہ پورا ہوگا، یہ کتاب ہم نے بھیج دی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اچھا یہ کتاب آ گئی، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے دیکھیں گے. لیکن دیکھنے جانچنے کے باوجود بھی یہ کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. ان کے تمرد، ان کی سرکشی اور ان کا کفر اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ مان بھی لیا جائے، تسلیم بھی کر لیا جائے، کتاب نازل بھی کر دی جائے، تو یہ کتاب کو نہیں مانے. آپ کے ساتھ آپ کو ہم نے نبی بنایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی بنایا. ان کے مطالبات پورے ہوئے ہیں معجزات کے حوالے سے یا نہیں؟ کتنے معجزات کے حوالے کہ یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ. اللہ کی توفیق سے وہ معجزات پورے ہوئے، لیکن کیا ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کو تسلیم کیا؟ مانا؟ نہیں مانا. بالکل اسی طرح اگر ان کا یہ مطالبہ بھی ہم مان لیں، کتاب لکھی لکھائی ہم ان کے پاس بھیج دیں
تو یہ متمردین اور یہ سرکش لوگ اس کے بارے میں بھی اسی طرح کہیں گے جس طرح معجزات کے بارے میں کہا ہے. معجزات کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں یہ تو محمد کا جادو. حتیٰ کہ جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہوا، چاند جب 2 ٹکڑے ہوا، تب یہاں تک انہوں نے کہہ دیا دوستوں جی محمد کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان. تو یہاں بھی اللہ ذو الجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب کو دیکھ لینے، ٹٹول لینے، پکڑ لینے کے باوجود کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو خدا چاہے مانیں گے یہ پھر بھی ایسے سرکش. اب کہہ رہا تھا کہ کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو، کچھ اوراق میں لکھی ہوئی. قرآن سے خود پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب کو، اوراق پر لکھی ہوئی کتاب کو کتاب کہتے ہیں. اب قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ کتاب کی شکل میں تو یہ نازل ہی نہیں ہوئی. یہ نجمن نجمن، وقفن وقفن، جس طرح گزشتہ درس میں بتلا رہا تھا خطبے میں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 آیت، کبھی 1 آیت کا حصہ، کبھی پوری ایک سورت، چھوٹی سی چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی سورت، مختلف اوقات میں مختلف انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو کتاب میں تو نازل ہوا نہیں، پھر اس کو کتاب کہا کیوں گیا؟ اس کے علماء کرام نے مختلف جواب دیا. یہ بات سمجھنے والی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں کتاب کی شکل میں محفوظ. یہ کتاب اس لیے ہے کہ لوح محفوظ میں یہ کتاب کی شکل میں محفوظ. اور یہ پہلے تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا. پھر اسی کتاب کو لیلۃ القدر، رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کو اللہ ذو الجلال نے اسی کتاب کو آسمان دنیا پر بیت الحمد میں رکھا. وہ کتاب ہی کی شکل تھی، وہ کتاب ہی تھی. اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کتاب. ذالک الکتاب یا تنزیل الکتاب، کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن کہاں؟ لوح محفوظ. ایک جواب تو یہ. اللہ اکبر. دوسرا جواب یہ ہے کہ کاتبہ یا کتاب، یہ لفظ حکم اور فرضیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. فرضیت کے معنی، کاتبہ کے معنی، بلکہ اس سے بھی پہلے دیکھیے کاتبہ کے معنی جمع کرنا بھی، کیونکہ کتاب بھی اوراق میں، مختلف اوراق میں جمع ہوتی ہے، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے. علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں الکتب الجمع. کتب کے کیا معنی ہے؟ ایک جمع شدہ صورت. ظاہر بات ہے یہ کتاب اوراق کی جمع شدہ صورت. اسی طرح آپ دیکھیے لشکر یا جیش، جس کو عربی زبان میں کیا کہتا ہے؟ الکتیبہ. لشکر کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کتیبہ. یہ بھی کاتبہ سے. کیوں کہ لشکر بھی جمع ہوتا ہے، ایک جگہ جمع ہوتا ہے. وہ بھی ایک کمپنی، ایک پورا کہنا چاہیے کہ ایک شعبہ، اس میں ایک افراد جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں. بنو ثقیفہ میں جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا یہ معاملہ آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر، مختصر کرتا ہوں، بالآخر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الائمۃ من قریش. اللہ کے دعوے دار تھے انصار بھی کہ ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تو انصار دستکش ہو گئے اپنے دعوے سے. آپ نے فرما دیا بس جھگڑا ختم، ہمارا اب کوئی مطالبہ نہیں. بلکہ انصار کے جو بڑے ہی خطیب تھے اور رئیس تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں،
नहनु क़तबत इस्लाम, हम इस्लाम का लश्कर है, हम इस्लाम का लश्कर है। हम यही लश्कर की पोजीशन में हमने नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया है, हमने आपका दिफा किया, आपके साथ इसका अहद किया था कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, आपकी जान माल की हिफाजत हमारे से ले, आप जिनके साथ लड़ेंगे हम उनके साथ लड़ेंगे, जिनसे आपकी सुलह होगी हमारी उनके साथ सुलह होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लश्कर इस्लाम का लश्कर है, यानी जिस तरह हम पहले लड़ते रहे हैं इसी तरह अब अबू बकर सिद्दीक के साथ भी इसी तरह उनके हुक्म के मुताबिक जहां भेजेंगे हम इस्लाम का दिफा करें। गोया कताबा का ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल होता है? लिखने जमा होने के माना। तो कुरान मजीद में भी और आप क्योंकि जमा होते हैं इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह आपका भला करे, और आप इसके मज़ामीन, इसकी आयात, इसकी सूरतें भी जमा है, आयात भी एक तरतीब के साथ। बल्कि ये कहा, यह भी उलमा ने कहा है, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैहि अल-इत्तिकान में और दूसरे मशाइख ने, कि अल किताब कुरान मजीद का उसी तरह इसम अलम है जिस तरह कुरान मजीद है, फुरकान है, अज़्ज़िक्र। कुरान मजीद के मुख्तलिफ नाम है ना, अज़्ज़िक्र भी कुरान का नाम है, अल फुरकान भी कुरान मजीद का नाम है, कुरान भी है। इसी तरह जिस तरह ये अलम है, इसम है, नाम है, इसी तरह किताब भी नाम है। और ये इसलिए है, अल्लामा सूफी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए लिखते हैं इत्तिकान में, फ़अम्मा तस्मीयतुहु किताबन फ़लिजमइही अनवाउल उलूम वल क़िसस वल अख़बार अला अबलग़ वज्ह। कहते हैं कि ये किताब इसलिए है कि इसमें मुख्तलिफ उलूम जमा है, अहकाम जमा है, किसस जमा है, वाक़यात जमा है, मुख्तलिफ अहकाम जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बयान फरमाए हैं, इरशाद फरमाए हैं, उसका ये क्या है? मजमू है। इसलिए इस मजमूए की बुनियाद पर इसका नाम क्या है? अल किताब भी। जिस तरह अज़्ज़िक्र इसका नाम है, जिस तरह अल कुरान इसका नाम है। कुरान के बारे में कई दफा बतला चुका हूं कि कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि ये किताब ऐसी है जो पढ़ी जाने वाली है, और दुनिया में सबसे बड़ी किताब वही है, यही है जिसको पढ़ा जा रहा है। जितनी ये पढ़ी जाती है दुनिया में और कोई किताब इस तरह की पढ़ी जाती नहीं, इसीलिए इसको कुरान कहा जाता है। जिस तरह ये नाम है इसी तरह किताब भी कुरान मजीद का की तरह एक इसमें अलम है, नाम है। किताब कहने का तीसरा मौक़िफ़ ये भी है कि किताब के माना, अल्लाह आपका भला करे, फर्ज, हुक्म। काताबा के माना, फर्ज के माना में लिखा हुआ हुक्म, पुख्ता हुक्म, वो भी मुराद होता है। आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। यही लफ्ज़ है काताबा, माज़ी मजबूर है। तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, तुम्हारे ऊपर क़िसास फर्ज है, हुक्म है तुम्हारे ऊपर। इसी तरह क़िताल भी तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ हुक्म है, यानी एक फर्जियत के माने में, लाजमी हुक्म के माने में भी किताब का इतलाक होता है। कुरान मजीद में सूरत अल माइदा में एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं तौरात के हवाले से, कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिल नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ, कि हमने उस तौरात में लिखा, हमने किताब में क्या किया? कतबना अलैहिम, उन पर लिखा, फर्ज किया। क्या? नफ्स के मुकाबले में अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कत्ल किया जाए, अगर किसी की ऐन आंख वो जाय कर दे तो उसकी आंख बदले में जाय कर दी जाए, और अगर कोई किसी की नाक काटता है तो उस काटने वाले की नाक काट दी जाए, और अगर कोई किसी का कान काटता है तो उसका कान काट दिया। अब यहां तौरात के इसी हुक्म को काताबा के लफ्ज़ से ताबीर किया गया। क्या माना? कि ये हुक्म है, लिखा हुआ है, फर्ज है ऊपर कि क़िसास
لینا، قتل کے بدلے میں قتل، اور ان جروح کے بدلے میں جروح، جو زخم لگایا اس کو بھی زخم لگایا جائے۔ یہ تورات میں حکم تھا، ان پر فریضہ تھا، اور اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لفظ سے استعمال کیا؟ اسی کاتبہ کے لفظ، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف والاذن بالاذن۔ تو اسی طرح یہ کتاب کے معنی حکم، لازمی حکم، اور فرضیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے یہ سارے احکام وہ من جانب اللہ ہے، اور لازم اور ضروری، اور اس کا اطلاق آپ دیکھیے قرآن مجید میں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور قرآن مجید میں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرد حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت، اور اس نے آ کے اعتراف کیا کہ حضور مجھ سے گناہ ہوا۔ وہ ملازم تھا کسی کے گھر، ان کی بکریاں اونٹ چراتا تھا، لیکن ہوا کیا، غلطی کا ارتکاب کر کے اس مالک کی اہلیہ کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب اس نے کیا۔ اب وہ آپ کے آ کے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھ پر اللہ کا حکم نافذ ہے، جو میرے بارے میں اللہ کا حکم ہے وہ نافذ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گھر والے بھی جو اہل خانہ ہیں، انہوں نے بھی شکایت کی نبی علیہ السلام سے کہ حضور اس نے ہمارے گھر میں یہ بدکاری کی، زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ ہماری عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ۔ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، میں ان دونوں کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، جو کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب کتاب اللہ کا فیصلہ کیا سنایا آپ نے کہ یہ چونکہ کموارہ ہے، شادی شدہ نہیں، اس کو 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دے، مدینہ طیبہ سے دوسرے کسی شہر میں منتقل کر چلے جائے، یہاں چھوڑ دے بولو باش۔ اور ساتھی کو کہا جاؤ خاتون کے پاس، یہ تو آ کے اقرار کر نہیں رہا ہے، اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس خاتون سے پوچھو جا کے کہ وہ اقرار کرتی ہے اس کا۔ اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اس کو رجم کر دو، اگر وہ اقرار کرتی ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دو۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے قسماً یہ بات ارشاد فرمائی، لأقضین والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ کیا کیا؟ 100 کوڑے تو سورۃ نور میں موجود، لیکن 1 سال کی جلاوطنی وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور صراحتاً رجم کا بھی ذکر قرآن مجید میں صراحتاً نہیں ہے، بلکہ ہمارے دور میں یہ بڑا مسئلہ رہا، ججوں نے بھی حصہ لیا اس میں، ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں نے بھی حصہ لیا، اور بعض اپنے آپ کو دانش مند کہنے والے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن مجید کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی بنیاد بھی وہ حقیقت نہیں، اس سے بھی پیروکار نہیں، لیکن دعویٰ انہوں نے یہ ادھم مچا رکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جناب زنا کی سزا نہیں، یہ قصاص یعنی زنا میں قتل کی سزا، رجم کی سزا یہ نہیں، رجم نہیں۔ علماء نے جواب دیا، بہرحال لمبی بات۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں،
اب کتاب اللہ سے اگر یہ مراد ہے تو اس میں دو چیزیں تو نہیں ہیں، نہ جلا وطنی ہے نہ صراحتاً رجم ہے. تو اس کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم. یہاں کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا. میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں کیا کروں گا؟ تمہارے اوپر حد نافذ کروں. اسی طرح ایک حدیث اور سنو، یہ بھی صحیح بخاری میں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غلام تھی، لونڈی تھی، تو انہوں نے جن کی وہ ملکیت میں تھی ان کے ساتھ مقاتبت کا عہد کیا. مقاتبت یہ تھی، یہ ہوتی ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں تو مجھے آزادی دے دو. یہ ہوتا ہے لکھنا پڑھ لکھ لو، عہد معاہدہ کر لو، میں اتنی مدت میں تمہیں پیسے دے دوں گی اور میں آزاد ہوں گا. اس کو کہتے ہیں مقاتبہ. تو اس نے اپنے اس خاندان سے جس کی یہ لونڈی تھی ان کے ساتھ یہ عہد کیا کہ میں تمہیں 19 اوقیہ چاندی دوں. اللہ، 19 اوقیہ. ایک اوقیہ 2 چٹانک 6 ماشے کا ہوتا ہے. ایک اوقیہ 2 چٹانک اور 6 ماشے کا. دینے کا عہد کتنا کیا؟ 9 اوقیہ. ہر مہینے 1 اوقیہ، ہر مہینے 1 اوقیہ. اب وہ آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتی ہیں کہ اماں جی، اللہ نے اگر توفیق دے، کہیں سے کوئی مال اللہ عطا فرما دے، آپ کے حصے میں آئے تو آپ میری مدد کیجیے تاکہ مجھے آزادی نصیب ہو جائے، آزادی مل جائے. آپ میری مدد کیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں دینے کو لیے تیار، میں دینے کو، رقم دینے کو تیار، اتنی چاندی دینے کو تیار. لیکن بات یہ ہے کہ میں جو اب اس کے بعد تیری ولا، یعنی تیرا جو ہے نا کہنا چاہیے کہ تعلق میرے ساتھ، میری وراثت، تیری وراثت کا وہ میرے ساتھ ہو. آزادی کے بعد فوت ہو جاتی، تیرے پاس اللہ پیسے دے دیتے، تیرا وارث کون ہو؟ باپ تو نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، وارث کون ہے؟ اولاد نہیں ہے، وارث کون ہو؟ میں وارث ہوں. اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو میرے ساتھ تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ تمہیں آزادی دلانے کے لیے آمادہ ہوں. وہ گئی مالک کے پاس کہ ہاں بھائی میرے ساتھ معاملہ طے کر لو اور میں تمہیں پیسے دے دوں گی، لیکن وراثت میری، جو میری طرف سے پیسے ادا کرے گا، چاندی ادا کرے گا، وہ ان کی ہو. وہ کہنے لگے نہیں نہیں، وارث ہم بنے، کیونکہ مالک ہم ہیں، آزادی تم نے ہم سے لے لی، اسے تو پیسے دے کے تمہیں آزادی دلوانی ہے، اصل مالک تو ہم ہیں، اس لیے تیرے وارث بھی ہم ہوں. وہ آئی اور اس نے آ کے یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دی کہ وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو یہ بات نہیں مانتے. اب جب یہ ساری بات نبی علیہ السلام نے سنی، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ. اب بات سمجھیے، فرمایا کہ الولاء لمن اعتق، من اعتق، کہ وراثت اس کی ہے جو آزاد کرواتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وراثت کس کی ہے؟ جو آزاد کرواتا ہے، جو پیسے ادا کرتا ہے، وارث وہ ہوگا. اور جو آدمی شرط لگاتا ہے، ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو وہ شرط رائگاں ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے. بلکہ آپ نے منبر پر تشریف لے گئے اور برسرے منبر یہ بات خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ ہے فہو باطل، کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر کریں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے. اب شرط تو یہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ الولاء لمن اعتق، ولا
وراثت کس کی ہے؟ جو آزاد کرواتا ہے. اب یہ حکم قرآن مجید میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں کچھ؟ قرآن مجید میں یہ حکم الولاء لمن آتا کا ہے نہیں ہے. اب وہ شرط لگاتے تھے کہ جناب وراثت ہماری ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو آزاد کرواتا ہے وراثت اس کی ہوگی. اور ساتھ فرمایا کہ یہ شرط وہ جو لگاتے ہیں یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، غلط ہے یہ شرط. اب کتاب اللہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ کتاب اللہ جس کو ہم کتاب اللہ سمجھتے ہیں اس میں یہ شرط نہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ ان سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد یہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ہر حکم وہ من جانب اللہ ہے. خطابی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو کتاب اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کا ہر حکم وہ من جانب اللہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کرتا ہوں تو یہ بولتا ہے. دین کا کوئی مسئلہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بتلاتا. اور ساتھ یہ بھی اللہ اکبر کہ تمہیں اللہ کے رسول جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول کا فیصلہ وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ. اسی لیے اس کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے. اب اس کی مثال بھی دیتے ہیں، اس کی ایک مثال اور بھی دیتے ہیں اللہ اکبر کبھی، اور وہ بھی بڑی عجیب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر طور پر عرض کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ مجلس میں وعظ فرمایا، درس دیا، فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمنتمسات، کہ یہ بالوں کے ساتھ جھوٹے اور مصنوعی بال لٹکانے والیوں پہ اللہ کی لعنت، چہرے سے بال نکلوانے والیوں پر اللہ کی لعنت، دانتوں کو باریک کروانے والی خوبصورت کروانے والیوں پر اللہ کی لعنت. کروانے والیوں پر ہی نہیں، کرنے والوں پر، کرنے والوں پر بھی اور کروانے والوں پر. یہ سارے بیوٹی پارلر یہی بنے ہوئے ہیں آج کل. بیوٹی پارلروں میں یہی ہو رہا ہے. اس دور میں بھی یہ بیماری تھی. بال کٹوائے جاتے تھے، بال کٹوا کے وہاں زخم کیا جاتا، تک لگایا جاتا اور وہاں رنگ بھرا جاتا. یہ جو نام لکھے ہوئے ہوتے وہ پھول بناتے تھے، یا پھول بناتے تھے ہاتھوں پر، کلائیوں پر، یا جانوروں کی تصویریں شکلیں صورتیں بناتی ہیں، آج بھی بنتے ہیں. پہلوان بھی کروایا کرتے تھے اپنی رانوں پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کام کروانے والوں پر لعنت. ام یعقوب ایک عورت وہ بول پڑی، وہ کہنے لگی لقد قرأت ما بین اللہ کہنے فی فما وجدتہ. عبداللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے. قرآن پاک میں تو اللہ ذوالجلال نے ان کاموں کی ممانت نہیں فرمائی اور ان کرنے والوں پر اللہ نے لعنت نہیں کی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لعن اللہ کی ان پر لعنت ہے؟ سمجھے ہیں سوال جواب؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت بیان کی کہ لعن اللہ کی لعنت ہو یہ کام کروانے والوں پر اور کرنے والوں پر. وہ کہتی ہے قرآن مجید میں تو یہ نہیں ہے، اللہ نے کہاں لعنت کی ہے. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان کنت قرأتی ہے فقط وجدتی ہے. اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں یہ حکم تمہیں مل جاتا. اگر تو نے قرآن مجید پڑھا ہوتا تو تجھے یہ آیت مل جاتی. اما قرأت، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے اللہ کے رسول روک دے رک جاؤ اور جس کا حکم دے اس کو کرو. یہ اللہ نے نہیں فرمایا. کہنے لگی قالت بلا، کہا. تو فرمایا
کیا ہے؟ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور کہا ہے کہ لعن اللہ اس پر میں لعنت کیوں نہ کروں۔ کتاب اللہ سے کیا مطلب ہوا؟ اور یہی وہ جملہ ہے، واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مرض الموت کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایتونی بکتاب وقلم، قلم اور کتاب لاؤ، اوراق لاؤ، تو عبداللہ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ اور وہاں بھی یہ پرویزی منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، حدیث نہیں چاہیے۔ اب عمر فاروق بھی یہاں کتاب اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ کتاب اللہ حضرات صحابہ کرام کس کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے کتاب اللہ۔ کتاب تمام احکام ہیں، عام ہے، اور کلام یہ جو مابین الدفت ہے، فرق سمجھے؟ کتاب وہ ہے جو سب احکام ہے، وہ بھی مل جانے ملنا ہے، اس اعتبار سے کہ دین سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس لیے یہ سب حکم ان الحکم الا للہ الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، مخلوق پر حکم اس کا ہے۔ دیکھیے ہم تو معرض امتحان میں، پوری مخلوق، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، حیوانات ہیں، درند ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ اپنے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کبھی چرنے والوں نے گوشت نہیں کھایا، کبھی گوشت خوروں نے یہ جناب سبزی نہیں کھائی، چارہ نہیں کھایا، انہیں پابند کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ پابند ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے، فکر نہیں ہے، انسان کو عقل دی، فکر دی، فہم دیا، امتحان میں ڈال دیا۔ بات سمجھے؟ یہی ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بنتے ہیں کہ اپنی عقل کے پجاری بنتے ہیں۔ ان کو تو یہ عقل دی نہیں اللہ نے، یہ فہم دیا نہیں، یہ اختیار دیا نہیں۔ ہمیں اللہ ذو الجلال نے یہ اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، اور اسی کا ہمارا امتحان ہے کہ اس عقل کو کس کے تابع لگاتے ہیں، اپنی عقل کے پیچھے چلاتے ہیں یا میرے اور میرے نبی کے حکم کے تابع چلاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو کچھ کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کے سارے احکام، اس لیے اس کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ یہ مختلف وجوہ ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کو کتاب کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے کتاب کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلے چونکہ عام بات کے جلسوں میں ہوتے نہیں، جمعے میں چونکہ آپ ساتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ضروری چیزیں ان سے آگاہ کرنا اور آپ کے سامنے رکھنا تاکہ صحیح قرآن مجید کی تعبیر اور دین کا فہم وہ ہمیں نصیب ہو سکے، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ورنہ یہ اصل مسئلہ تو طلباء کا ہے، علماء کا ہے، لیکن پھر بھی آج کی حد تک آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے ایک ایک لفظ فرمایا ہے تو اس کے معانی اور اس کے مطالب کیا ہیں اور اس کی وسعت کیا ہے قرآن مجید کے الفاظ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔